سر اس وقت ایک جو میجر سٹوری چل رہی ہے جو نگراں وزیر اعظم کا نام چل رہا ہے اور دبئی میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. پہلے بھی جناب فضل الرحمان صاحب کو ان ملاقاتوں سے جو ہے استثناء حاصل تھا یا میں اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں. تو ابھی بھی دبئی میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, نام بھی سامنے آ رہے ہیں, لیکن اس میں وہ پی ڈی ایم والا جو ایک ایلیمنٹ تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک نگران وزیر اعظم کی بات ہے, 2 دن سے میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ہمارے لیے محترم بھی ہے اور ہمارے لیے عزیز بھی ہے, قابل قدر ہے. لیکن نگران وزیر اعظم اگر اسحاق ڈار ہوں گے تو یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی فورم سے نہیں ہے, نہ یہ فیصلہ حکمران اتحاد کا فیصلہ ہے, نہ کوئی تجویز ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے, میرے علم میں نہیں ہے, نہ ہمیں کنوے کیا گیا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے, یہ ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این نے اپنے صفوں میں اسحاق ڈار کو نامزد کیا ہو یا تجویز کیا ہو, لیکن یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں فی الحال پی ڈی ایم کی حکومت ہے یا اتحادیوں کی حکومت ہے. تو ایک پارٹی جتنی بھی بڑی ہو, خواہ وہ پی ایم ایل این ہو یا کوئی اور, وہ نگران حکومت یا نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ایک پارٹی نہیں کر سکتی, نہ یہ ان کے لیے یہ جواز ہے. تو اس لیے پی ڈی ایم نے, میں نے بحثت ترجمان پی ڈی ایم یہ اندیا دیا, اس رائے کا برملا اظہار کیا کہ اسحاق ڈار محترم ہے, لیکن یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ اس وقت ہوگا جب قیادت کی بیٹھک ہوگی, مشاورت ہوگی, پھر فیصلہ ہوگا. صحیح. حافظ صاحب, اسمبلی کب تحلیل ہو رہی ہے؟ دیکھیں میرے بہن, بات یہ ہے کہ اسمبلی 2 قسم کی رائے ہے. ایک رائے یہ ہے کہ ہم اپنے وقت مقررہ سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے اسمبلیاں تحلیل کریں تاکہ وہاں الیکشن 90 دن میں ہو. اگر اپنے وقت مقررہ پہ ڈیزائن ہو جاتی ہے خود بخود, پھر تو 60 دن میں الیکشن ضروری ہے. اب یہ دونوں آپشن جو ہے, یہ دونوں آئینی آپشن ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر 90 دن کے اندر ہو تو بھی آئین یہی کہہ رہا ہے, اگر 60 دن کے اندر ہو تو بھی آئینی تقاضا ہے. لہذا یہ دونوں آئینی پوزیشن ہے. اس میں میرے خیال میں آئین کے حوالے سے کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے. اچھا حافظ صاحب, یہ بتائیں کہ ابھی اسحاق ڈار والے معاملے پہ واپس آتے ہیں. اگر بات کی جائے تو کچھ ایسے بھی ذرائع ہیں جو ہمیں یہ انفارم کر رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی بھی اس نام سے اگری کر جائے اگر جو نون لیگ کے ساتھ ان کی پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک نام فلوٹ تو ہوا ہے, پریس کانفرنسز کے اندر بھی ہم نے سنا ہے جب وہ اسحاق ڈار صاحب سے سوال کیا جا رہا ہے تو وہ بتا رہے ہیں, جواب میں بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کام لینا چاہے وہ جو بھی لے لے. تو وہ تو تیار بیٹھے ہوئے, میرے خیال سے انہوں نے اپنی کمر کس لی ہے نگراں وزیر اعظم بننے کے لیے. یہ یہاں پہ پی ڈی ایم کا جو ہم ایک ایلیمنٹ دیکھتے ہیں, ایک جو اتحاد دیکھتے تھے اس کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا پھر فضل الرحمان صاحب کو جو ہے الگ کیا جا رہا ہے اس تمام معاملات سے؟ دیکھیے بات یہ, مولانا فضل الرحمان صاحب کو الگ نہیں کیا جا رہا. آپ نے دبئی کا ذکر کیا, جب دبئی میں عید سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اور اشرف علی زرداری صاحب کی خبروں میں جو ہم نے سنا, مختلف قسم کی میٹنگ ہوئی, لیکن مولانا صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے, نہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا ہے. تو اس میں مولانا صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جو بھی فیصلہ ہو, کیونکہ حکومت ایک پارٹی کی نہیں ہے, 1 پارٹی حکومت نہیں ہے, مختلف حکومت ہے, اتحادیوں کی جماعت ہے, اس میں پی ڈی ایم کی 8 جماعتیں ہیں, مولانا پی ڈی ایم کا سربراہ ہے. بالکل. لہذا اعتماد میں لینا چاہیے پوری پی ڈی ایم کو اور مولانا صاحب کو. لیکن وہاں مشاورت بے شک ہو سکتا ہے, مشاورت ان 2 لیڈروں کے درمیان, لیکن
फैसले अगर होने हैं तो फैसले यहाँ पीडीएम और इत्तेहादी फोरम पर होगी, उसके बगैर कोई भी फैसला नहीं होगा। इस सिलसिले में आपको ये भी मालूम है बखूबी कि पीएमएलएन ने एक कमेटी तश्कील दी है, मुशावरती कमेटी। वो मुशावरती कमेटी दिगर सियासी जमातों की क़यादत से मुलाकातें करेंगी इसी सिलसिले में कि इंतखाबात और असम्बलियाँ कब तहलील होगी, इंतखाबात 60 दिन में या 90 दिन में, निगरान वज़ीर आज़म। तो इस सिलसिले में उन्होंने भी एक मस्बत कदम उठाया है पीएमएलएन की क़यादत ने। मेरे ख्याल में मौलाना साहब मुस्तस्ना है, नजर अंदाज है, मौलाना साहब ऑन बोर्ड है। हाफिज साहब, हमने कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी देखी है, नून लीग की भी देखी है, अभी पीडीएम की कोई ऐसी सिटिंग हुई है, कोई पीडीएम की तरफ से नाम तजवीज हुआ है निगरान वजीर आजम के लिए? दिन बहुत कम है। नहीं, मेरे ख्याल में वक्त कम नहीं है अभी तक पीडीएम की तरफ से। वक्त कम नहीं है सर, इसका मैं मतलब ले सकता हूं कि शायद अभी असेंबली डिसॉल्व नहीं होनी या फिर इलेक्शन आगे जाएंगे? नहीं मेरे ख्याल में ये बैठक होगी, इंशाल्लाह जल्दी होगी, पीडीएम और इत्तेहादी जमातों की क़यादत की। इसी सिलसिले में जो मैंने आपको बताया निगरान वज़ीर आज़म के सिलसिले में जी। जहाँ तक आपने इंतखाबात की बात की, मौजूदा हुकूमत ये फैसला और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि असेंबली अपने वक्त के मुकर्ररा पर तहलील हो जाएगी, या एक दिन पहले 2 दिन पहले, वो इतनी बात नहीं है। आगे फिर के टेकर हुकूमत आएगी और आइन की हदूद में रहते हुए मुकर्ररा वक्त में इलेक्शंस भी होंगे फिर। बिल्कुल, वो तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो वक्त मुकर्ररा पे इलेक्शन कराए। जैसे हमने निगरान हुकूमत उसके लिए सहूलत का किरदार अदा करेगी। बहुत खूबसूरत बात की सर, लेकिन हमने ये चीज केपी और पंजाब में नहीं देखी सर। आईनी हदूद में रहते हुए मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शन नहीं हुए सर। मैं एक बात अर्ज कर लूं पहले सवाल के मुतालिक, निगरान वज़ीर आज़म होगा, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म शौकत अजीज, मोइन कुरैशी, रजा बाकर और हाफिज शेख जैसे लोग नहीं होंगे, जिसको हम पैराशूटर और इम्पोर्टेड कहते हैं, ऐसे लोग नहीं होंगे। जहां तक आपने पंजाब के इलेक्शन की बात की या केपी के इलेक्शन की बात की, देखिए कोर्ट ने जो 14 मई का फैसला दिया उस पर हमारा एतराज ये था कि, बल्कि बहुत बड़े कानूनी माहिरीन का एतराज ये था कि 14 मई का इलेक्शन पंजाब के लिए तो दिया गया, तो फिर यही 14 मई केपीके के लिए क्यों नहीं? केपीके में तो इलेक्शन करने में दिलचस्पी नहीं थी, कोर्ट को सिर्फ पंजाब में इलेक्शन करने की दिलचस्पी थी, तो 14 मई का डेट दिया। दूसरी बात यह है कि 14 मई आइन का तकाजा था, यानी 90 दिन आइन का तकाजा था, मगर उससे पहले आइन का यह तकाजा भी है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो, यानी इलेक्शन के इनेकाद से पहले आपने वो माहौल देना है ताकि 90 दिन के अंदर आप साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन मुनाक़द करा सके। तो इसलिए उसके लिए ये आईनी तकाजा भी पूरा करना जरूरी है। लेकिन सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि हम नहीं कर सकते, अदालत ने, लाहौर कोर्ट ने आपको कहा कि हम नहीं दे सकते, जजेस आपको नहीं दे सकते, हुकूमत ने कहा कि पैसा नहीं है। ये मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें थी, 12-13 जमातों की, और फैसला 1-2 जमात करे। 1-2 जमात फैसला नहीं कर सकती है। ये इत्तेहाद और इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, सबको एतमाद में रहना होगा और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। पूरी क़यादत को एतमाद में लेके फैसले होंगे, तन्हा 1 या 2 पार्टियां फैसला नहीं कर सकती। अच्छा हाफिज साहब, ये बताइएगा, अभी एक बड़ा अफसोसनाक जो इंसिडेंट हुआ, हमने स्वीडन में देखा, हमने इससे पहले डेनमार्क में देखा, हमने इससे पहले फ्रांस में भी देखा, हमने पिछली हुकूमत में दौरान भी फ्रांस में एक हुआ था जिसमें बहुत एहतजाज हुआ था कि फ्रांस के जो सफ़ीर उनको जो है मुल्क से जो है बाहर निकाला जाए।
اس حکومت میں بھی ہم نے دیکھا، ہم نے ایک بڑا کمزور رسپانس دیکھا اس پہ سفارتی سطح کے اوپر بھی، کہ جب سویڈن میں اس چیز کی اجازت دی گئی تو اس وقت تو ہمارے سارے رہنما خاموش تھے، اور وہ جب واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد اپنے رد عمل جو ہے وہ دینا سٹارٹ ہو گئے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ فرنٹ رنرز ہوتے تھے، مجھے یاد ہے پچھلی حکومت میں بھی اور اس سے پہلے بھی، کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش ہوتا تھا تو آپ اس کی پرزور مزاحمت کرتے تھے، لیکن اس بار وہ اس طرح سے ہم نے نہیں دیکھا رسپانس. نہیں، ایسی بات نہیں ہے میرے خیال میں. آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ سویڈن میں قرآن کو نظر آتش کیا گیا، جو ایک المناک اور شرمناک بھیانک حرکت انہوں نے کی، اور اس قرآن جلانے اور نظر آتش کرنے سے امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی. اس سلسلے میں موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت نے باقاعدہ وزارت خارجہ کی طرف سے بھی اور پرائم منسٹر کی طرف سے بھی جو ذمہ داری کے ساتھ اس کی مذمت انہوں نے کی، اور او ایس سی پر آواز دی اور پیغام دیا کہ ان کا او ایس سی کی فورم پر سد جواب ہونا چاہیے، اور او ایس سی اقوام متحدہ میں 58 ممالک ہے مسلم، وہ اقوام متحدہ میں اپنا رول اور کردار ادا کرے جتنا بھی ممکن ہو سکے. پھر اور ستم ظریفی یہ ہے کہ سویڈن کی عدالت نے باقاعدہ اجازت دی قرآن جلانے اور نظر آتش کرنے کی، اور پھر ریاست کی سیکورٹی کی پروٹیکشن میں انہوں نے قرآن کو جلایا اور عید کے دن جلایا. پھر اگلے 10 دن 2 ہفتے کے بعد پھر 2-3-4 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا پھر انہوں نے قرآن کو نظر آتش کیا. جی، اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے 23 جولائی جو گزر گیا اس کو پورے ملک میں ہر ضلع ہیڈ کوارٹر میں احتجاج کیا، اور کراچی میں بہت ہزاروں کا اجتماع ہوا، احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بذات خود خطاب کیا. تو لہٰذا اس سلسلے میں پوری امت مسلمہ کا ایک کردار ہونا چاہیے. 58 مسلم ممالک ہے، ان کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور پاکستان سر فہرست اس میں ان کا کردار ہونا چاہیے. لیکن جمعیت علماء اسلام فرنٹ لائن پر ہے. انشاءاللہ العزیز ان کی کوشش ہوگی جمہوری طرز پر اور آئینی دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج اور ریکارڈ کرے گی. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا ہمیں اعتدال پسندی اور روشن خیالی کا درس دیتی ہے، لیکن دنیا کہاں ہے؟ کیا یہ ہے روشن خیالی کے قرآن کو جلانا؟ کیا یہ ہے روشن خیالی اور اظہار رائے کی آزادی کہ آپ قرآن کو جلائیں گے؟ لیکن امت مسلمہ تو انجیل پر بھی ایمان رکھتا ہے، بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے، پر بھی ایمان رکھتا ہے، بے شک ایسے ہی ہے. حافظ صاحب علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتا ہے. بے شک سر، ہمارا ان تمام کتابوں پر بالکل کوئی بھی مسلمان دل آزاری کی سبب ہے. تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. آپ کی اعتدال پسندی، آپ کی یہ سارے میں کہتا ہوں کہ یہ انتہا پسندی کی علامات ہے کہ قرآن کو جلانا، یہ شر پسندی اور دہشت گردی ہے. سر آپ کی ساری باتیں درست ہیں. میں صرف ایک معصومانہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم لیڈ گورنمنٹ ہے اس وقت، حکومت پاکستان پی ڈی ایم چلا رہی ہے. ہم سویڈن کے ایمبیسڈر کو، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ آپ کی آواز بہت نیچے ہے، تھوڑا اگر زور سے بولے. جی میں زور سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے سویڈن کے ایمبیسڈر کو کب اپنے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں اور ایک سٹرونگ ریاکشن ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ یہی مطالبہ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، جو پی ڈی ایم کا سربراہ بھی ہے، انہوں نے کراچی میں یہی مطالبہ کیا کہ ہونا یہ چاہیے. صرف پاکستان سے نہیں بلکہ 58 اسلامی ممالک کو کہا کہ جس ملک کی 20 سفیر سویڈن میں ہو وہ اپنا سفراء واپس بلائے، اور سویڈن کا اگر کوئی سفیر کسی بھی ملک میں ہو اس کو ملک بدر کیا جائے. سر پاکستان سے کب جائے گا سر؟ آج سے بائیکاٹ کیا جائے. سر پاکستان سے کب بھیج رہے ہیں؟ سر پاکستان سے کب بھیج رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کا ایک بڑا کردار ہے اس حکومت میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کہیں گے، حکم دیں گے بلکہ، تو وہ کوئی ٹال نہیں سکتا اس کو. دیکھیے میرے خیال میں مولانا صاحب نے اپنی حکومت میں وزیر اعظم صاحب کو بھی کہا ہے کہ اس پر باقاعدہ ایک ایسا مؤثر اور مضبوط ریئیکشن دینا چاہیے
تاکہ نظر آ جائے کہ ہم دنیا کو ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن قرآن ہماری ریڈ لائن ہے، ہم اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتے. جی سر ایک بات بتائیں حافظ صاحب، یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، آپ نے خود کہا کہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس بات کو تو کافی ٹائم نہیں ہو گیا، اب تک تو امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے تھا. ایٹ لیسٹ پاکستان کو تو کرنا چاہیے تھا نا، شروعات تو کہیں سے ہوتی ہے. کسی اور ملک نے نہیں بھیجا، ہم اتنا وہ کر رہے ہیں اسلام کا پرچار، تو میرا خیال ہے ہمیں نہیں سب سے پہلے سٹیپ اٹھا لینا چاہیے تھا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اگر پاکستان میں سویڈن کی سفیر ہے تو مولانا صاحب اگر پوری دنیا کی مسلم ممالک کو آواز دے سکتا ہے، ان سے مطالبہ کر سکتا ہے، تو پاکستان میں پاکستانی حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اگر پاکستان میں سویڈن کی سفیر ہے، ان کے ساتھ بھی یہی رد عمل ہونا چاہیے اور وہاں سے اپنا سفیر کو بھی بلانا چاہیے. تو یہ بات مولانا صاحب نے کی ہے. اب امپلیمنٹیشن کی بات ہے، دیکھتے ہیں امپلیمنٹیشن ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارے رد عمل بھی آئے گی انشاءاللہ. اور اگر آپ نے بڑی اچھی بات کرتی، یہی میں اس سے سوال لنک کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا، اگر حکومت پاکستان جو ہے مولانا فضل الرحمان اور 22-24 کروڑ مسلمانوں کی جو دل کی ایک پکار ہے، ایک ڈیمانڈ ہے، اس کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے فضل الرحمان صاحب ابھی آئے تھے سپریم کورٹ کے باہر، انہوں نے آ کے ڈیرا ڈالا تھا، تو وہ اس ایک کاز کے لیے بھی آ کے ڈیرا ڈالیں گے، اور جب تک سفیر باہر نہیں بھیجا جائے گا. میرے بھائی پوری پاکستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈیرا ڈال دیا، تو ڈال دیا، لیکن سفیر ادھر ہی ہے. آپ کی صحت خرابی کے ساتھ ساتھ ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی وہ کراچی جا کے انہوں نے ڈیرا ڈال دیا اور انہوں نے اعلان بھی کیا اگر عمل نہیں ہوگا تو ہم، اور یہی روش اختیار کی گئی اور جاری رکھا قرآن کو جلانا اور قرآن کی توہین کرنا، تو ہم ہر جمعے کو پوری پاکستان میں احتجاج جاری رکھیں گے. تو جمہوری پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں یہی کر سکتے ہیں، تو اس لیے جمعیت علماء اسلام میدان میں رہے گی انشاءاللہ سر. اور امید کرتے ہیں کہ آپ یہ پریشر ڈالیں گے حکومت پاکستان پر بھی کہ وہ اس کا ایک بڑا جو ہے رد عمل دیں. اور سر پی ڈی ایم کی بات کریں تو پچھلی حکومت میں پی ڈی ایم ایک مہنگائی مارچ سے آئی تھی، اور مہنگائی مکاؤ مارچ تھا، اور اس وقت بڑی ہم لوگ جو ہیں اسٹیٹمنٹ سنتے تھے، سیاسی اسٹیٹمنٹ سنتے تھے کہ آئی ایم ایف کی غلامی نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، عوام کو بچائیں گے. لیکن جس طریقے سے اس وقت یہ 1.5 سال کی حکومت چلی ہے پی ڈی ایم کی، آپ میرے ساتھ سیکنڈ کریں گے، اگری کریں گے کہ عوام کی پی ڈی ایم کی جو یہ حکومت آئی ہے اس نے کمر توڑ دی ہے. اب ان کے پاس ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ان کے پاس، اب تو ایک ٹائم کا. سمجھ گیا میرے بھائی، آپ کی بات کو سمجھ گیا، آپ کی بات کو میں بالکل سمجھ گیا. مہنگائی ہے، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت میں تھوڑا فرق کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ان کے وزراء کیا کہتے رہے؟ عوام کی مذاق اڑاتے رہے. ایک وزیر نے کہا، وہ لمبے بالوں اور مونچھے والوں وزیر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر چینی مہنگی ہے تو آپ گنتی کے ساتھ چینی استعمال کریں. اب مجھے بتائیے گنتی کے ساتھ چینی کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے وزیر نے کہا اگر آٹا مہنگا ہے تو پھر 2 وقت کی بجائے ایک وقت کا روٹی کھائیے، 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھائیے. تیسرے وزیر نے کہا کہ اگر ٹماٹر مہنگا ہے تو آپ دہی استعمال کریں. یہ مذاق اڑاتا رہا، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت یہ ہے کہ وہ عوام کی مذاق نہیں اڑائے گی، وہ یہ تسلیم کرے گی کہ مہنگائی ہے اور ہمیں افسوس بھی ہے اور ہمیں دکھ بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ مہنگائی کیوں ہے؟ پی ڈی ایم نے اپنی سیاسی سرمایہ ووٹ بینک کو دیا ہے، اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بچانے کی کوشش کی، کیونکہ گزشتہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت نے آئی ایم ایف سے وہ معاہدہ کیا ان شرائط کی بنیاد پر کیا جو آج ہم جس مہنگائی کی صورت میں قوم بھگت رہی ہے یا ملک بھگت رہا ہے یا اس معاہدے کا نتیجہ ہے. اور پھر اس نے جب اپنی سیاست ڈبونے دیکھا کہ میری سیاست ڈوب رہی ہے تو انہوں نے اس معاہدے کو توڑا بھی، اس معاہدے سے انحراف بھی کی، لہذا ملک کو معاشی طور پر اور ڈبو دیا، ایک دھکا اور دیا انہوں نے.
پھر آپ کو یاد ہوگا ان کی سابق وزیر خزانہ نے 2 صوبوں کی وزراء خزانہ کو کہا کہ IMF کے معاہدے کو سبوتاش کیا جائے، پنجاب اور KP کے وزراء کو۔ پنجاب کے وزیر لغاری صاحب نے نہیں کہا کہ بات پاکستان کی ہے، یہ تو پاکستان کے نقصان میں جائے گا یہ بات، انہوں نے کہا کہ نہیں، بات خان کی ہے، خان کی۔ لہذا ہم نے فیصلہ کیا PDM کی حکومت میں کہ بات میری سیاست کی نہیں ہے، بات ریاست کی ہے۔ آج ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، آج ہم نے پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچا لیا، لیکن اس کے نتیجے میں اس معاہدے کی وجہ سے یہ نقصان اور یہ دن دیکھنا پڑتا ہے کہ مہنگائی کی صورت میں ہم نے بہت کوشش کی، لہذا ابھی ملک صحیح سمت پہ جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ مہنگائی حافظ صاحب، ملک کہاں سے صحیح سمت پہ جا رہا ہے؟ آپ یہ بتائیے، 40 کروڑ کا جھنڈا ہم نے لاہور میں لگایا ہے، اس کے بعد کل سے 2 دن سے نیوز گردش کر رہی ہے، قریباً 200 کروڑ کی جو ہے گاڑیاں ہم نے اعلیٰ افسران کے لیے لی ہیں، جس میں سے 5 جو ہیں وہ فارچونرز ہیں۔ ایک فارچونر کی جو قیمت ہے وہ قریباً 2.5 کروڑ کے قریب ہے۔ ان کی گاڑیاں پرانی ہو گئی تھیں، انہیں نئی گاڑیاں چاہیے تھیں تو ان کو گاڑی دے دی گئی۔ 2.5 کروڑ میں تو 5 گاڑیاں آ جاتی، کیوں کیا ضرورت تھی فارچونر لینے کی؟ اگر اتنی مہنگائی کی آپ لوگوں کو وہ ہے کہ جی مہنگائی بہت ہے تو 50 کی 5 لے لیتے، اگر اتنا ہی ان کو گاڑیاں دینی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح سمت پہ جا رہا ہے، تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اگر میں ایک عام انسان، ایک عام پاکستانی ہو کے یہ سوال کر رہی ہوں، مجھے سمجھ آ رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ ہے کیا، کہاں سے ملک صحیح سمت پہ جا رہا ہے؟ آپ کی بات صحیح ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ کتنی گاڑیاں انہوں نے کس قیمت میں لی ہے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم کوشش کریں کفایتی شعری سے کام لیں، ہونا یہ چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا جو نقصان ہے وہ عوام بھگت رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم 200 گاڑیاں یا 100 گاڑیاں، ہر گاڑی کی قیمت 2.5 کروڑ پہ ہم لے رہے ہیں، تو اس سے آپ کی قوم پر اس کا کیا منفی اثر پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے علم نہیں ہے کہ کیا یہ فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ گاڑیاں لی گئی یا نہیں لی گئی، اس سلسلے میں میرے علم میں کچھ نہیں ہے۔ چلیں سر، اب آپ کے علم میں آ گیا ہے تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو PDM ہے اس پہ